اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی نئے ججز کا اس میں جب اضافہ ہو جائے گا، تعداد جب بڑھ جائے گی، تب شاید ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو فل کورٹ ہے یہ ہیئرنگ کر رہا ہوگا اس کی۔ کاشف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نذر عباس کا جو توہین عدالت کا فیصلہ تھا، اس فیصلے میں بہت ساری چیزیں کہی گئیں۔ ایک تو یہ بات طے ہو گئی جو فیصلے کے مطابق کہ بینچ کا فیصلہ جو انتظامی کمیٹی ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی، بھلے وہ آئینی بینچ تشکیل دینے والی ہو یا ریگولر بینچ تشکیل دینے والی ہو، وہ نہیں کر سکتی۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ نذر عباس صاحب جو ہے ان کا جو توہین عدالت کا نوٹس تھا وہ تو واپس ہو گیا، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ انتظامی کمیٹی جنہوں نے اس بینچ کا فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا اور بینچ چینج کر دیا، اس کے حوالے سے فیصلے میں کہا گیا کہ وہ ججز صاحبان کا یہ تعین کریں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کہ انہوں نے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے یا نہیں ہوئے، اور اس کے اوپر فل کورٹ بنائے۔ معافی چاہتا ہوں کاشف، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ان ججوں نے کی ہے تو اس حوالے سے فل کورٹ جائزہ لے، فل کورٹ بنایا جائے۔ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس بات کا جائزہ لیا جائے۔ چیف جسٹس اس بات کا کیسے جائزہ لے سکتے ہیں؟ اب نہیں سن تو لینا سر، سن تو لینا۔ چیف جسٹس یہی تو معاملہ ہے کہ جن 4 ججز کا کہا گیا ہے اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب خود موجود ہے، اس میں امین الدین صاحب ہیں، اس میں جمال مندوخیل صاحب ہیں، اس میں مظہر علی صاحب ہیں، اس میں منصور علی شاہ صاحب کا بھی نام ہے، لیکن وہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنے۔ اب اگر ان صاحبان نے توہین عدالت بادی نظر میں توہین عدالت کا کوئی معاملہ کیا ہے تو پھر یہ بتائیں کہ یہ جج کیسے فل کورٹ میں بیٹھیں گے؟ فیصلہ کون کرے گا کہ فل کورٹ کس نے بنانا ہے؟ وہ تو چیف جسٹس صاحب نے کرنا ہے۔ اسی معاملے کے اوپر جو بعد میں اپیل پہ بات ہوئی جس میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ نے سنا نہیں، آپ نے مفادات کا ٹکراؤ بھی کر دیا، آپ نے توہین عدالت کی باتیں بھی چلا دی، یہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ایک تصادم کی کیفیت تھی، جس کے اوپر عطر ملنا صاحب نے کہا کہ آپ اس کیس کو رہنے دیجئے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس 6 رکنی بینچ نے یہ کہا کہ ہم نوٹس ایشو کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں، اور نہ کی اور معاملہ ڈسپوز آف ہو گیا۔ سو معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز آپس میں بیٹھ کے افہام و تفہیم سے چیزیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، آنے والا وقت انفولڈ کرے گا۔ دوسری جو بات آپ نے کی 26ویں آئینی ترمیم کی، 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں چیزیں بالکل کلیئر ہو گئی کہ جی جو آئینی بینچ ہے 8 رکنی ہے 7 رکنی ہے، اس نے آج تمام فریقین کو سنا، نوٹس جاری کر دیے، اور اس میں یہ کہا کہ آیا اس کی جو لائیو ہونی چاہیے کوریج کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ جو مین پٹیشنر ہے وہ اپنی مین پوائنٹ لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو اور امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اس فل کورٹ کی تشکیل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جو آئینی بینچ میں صرف ایک جملہ ایڈ کر لوں کہ آئینی بینچ کی جتنی ہیئرنگ تھی میں نے سنی سپریم کورٹ میں، بڑا پوائنٹ وہاں پہ ڈسکس ہوا، اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ سینٹ کا کورم پورا نہیں تھا، مخصوص نشستوں کا کورم پورا نہیں تھا، گو کہ 2/3 اکثریت موجود تھی۔ کیا ان کورم کے پورے نہ ہونے پہ، صوبائی ریپریزنٹیشن پراپر نہ ہونے پہ کے باوجود آئینی ترمیم کنسیڈر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ لیکن ایک بات یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ جو آئینی بینچ ہے وہی سنے گا، یہی فل کورٹ بینچ ہے، یعنی کہ اس سے ٹھیک ہو گیا۔ شہزاد صاحب میرے خیال میں اس سے اگری نہیں کر رہے ہیں، سچویشن جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں۔ شہزاد صاحب جی، شہزاد صاحب آپ نے ابھی خود فرمایا کہ جو نوٹسز ہوئے ہیں اس میں اٹارنی جنرل کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ معاونت کرے کہ کیا اس پہ فل کورٹ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ وہ تو وکلا نے ڈیمانڈ کی نا، تو اس کے اوپر نے کہہ دیا۔ آپ اپنی بات کی خود ہی تردید کر رہے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا، آپ خود سے نتیجہ نکال رہے ہیں۔ میں تو گزارش کر رہا ہوں سر، شہراز صاحب کو شامل کر لیتے ہیں۔ شہراز صاحب آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جو آئینی بینچ ہے اس نے سنا ہے، اور یہ انہی کے ججز کے ریمارکس ہیں،